نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول، فرزند حیدر، سردار نوجوانان جنت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ نے صرف یہی فضیلت نہیں پائی بلکہ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور بھی پایا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت بھری سرپرستی میں بچپن گزارا اور تربیت حاصل کی۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے منہ میں گھٹی بھی آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالی، اور وہ گھٹی بھی کوئی عام چیز نہ تھی بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لعاب دہن تھا۔ شہزادہ جنت کی پہلی غذا آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ جس کی پہلی غذا وہ عظیم نعمت ہو، ان کے باطن کی نورانیت کا مقام کیا ہوگا۔ پھر آپ کے کان مبارک میں اذان بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، جس کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جب شہادت ہوئی تو زبان مبارک پر رب العالمین کا مبارک نام جاری رہا۔ 7ویں دن عقیقہ ہوا اور آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے اپنی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے اور پیار فرماتے اور دونوں صاحبزادوں کے لیے دعا فرماتے۔ بات کرنی ہے فضائل حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے حوالے سے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری شفیق الرحمان الوی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت موجود ہیں، پروفیسر عبدالستار حامد صاحب، یہ بھی اسلامک اسکالر ہیں اور ہم ان سے سیکھتے بھی ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ خیریت۔ ماشاءاللہ۔ آپ دونوں صاحبان کا میں آغاز میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے، خاص کمٹمنٹس ہوتی ہیں اور صبح کے اس پہر میں آنا، اس وقت آنا تھوڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو جی۔ میں قاری صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا، فرمائیے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا مکمل نام، لقب اور کنیت یہاں سے آغاز کرتے ہیں، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں جو گلستان رسالت میں پہلے پھول بن کے نکلے، اور آپ جس طرح کے کفار کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ کہ آپ بے نسل ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر۔ تو آپ گویا سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کے پہلے پھول آپ جو ہے نا وہ کھلے گلزار رسالت میں۔ آپ کا پورا نام حسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہے جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں آپ، نانا ہیں حضرت سیدہ خدیجہ کے آپ نواسے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے آپ بیٹے ہیں، اور حسن جو نام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ نام ہے۔ جس طرح کہ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ولادت کی خوشخبری سنی تو آپ بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے بیٹے کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، میرا لخت جگر مجھے دکھاؤ، اور بے چینی سے پوچھا ما سمیتموہ، تم نے کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی موجود تھے، کہنے لگے کہ میں نے نام حرب رکھا ہے۔ حرب رکھا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی خود بیان کرتے ہیں کہ چونکہ میں، ظاہر بات ہے وہ بہادر تھے اور لڑائی بہت زیادہ، یعنی بہادری کی وجہ سے لڑائی کو پسند کرتے تھے، تو قبل اسلام جو ہے وہ نام ایسی رکھے جاتے تھے جو دشمنوں کو مروب کرنے والے ہوں۔
جیسے حضرت علی خود ایک موقع پہ آپ نے ایک بہت بڑے کافروں کے سورما کا مقابلہ کرتے ہوئے کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، جی تو انہوں نے اسی سوچ کے پیش نظر حرب نام رکھا، تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے، اور حسن کا معنی ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے جو اللہ کے نبی کے ذہن میں تھا، ٹھیک ہے، کہ بہت ہی پیارا، بہت ہی اچھا، بہت ہی حسن و جمال والا، خوبیوں والا۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی اور آپ کا لقب وہ السید تھا، اور یہ لقب خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ ماشاءاللہ جس کو اللہ کے نبی سید کہیں تو اس سے بڑھ کر سید کون ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ اب چونکہ سلسلہ ادھر کو چلے تو میں سر سے بھی گزارش کروں گا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے، نسب، کنیت، جس طرح میں نے سر سے گزارش کی تو آپ سے بھی گزارش ہے، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دوسرے صاحبزادے ہیں، جی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے ہیں۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 1 سال اور 1 ماہ چھوٹے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شعبان یا 5 شعبان سن 4 ہجری کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تشریف لائے۔ حسب روایت جیسا کہ علوی صاحب نے بیان فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھجوایا۔ جی، حضور اسی طرح محبت، پیار اور بے چینی کے ساتھ سیدہ کے گھر تشریف لائے، جس طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے لعاب دہن سے آپ نے سرفراز فرمایا۔ جی، آپ رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان بھی خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اور آپ کا نام بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود تجویز فرمایا۔ جیسا کہ قاری صاحب نے بھی بیان فرمایا، بالکل اسی طرح جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طبی میلان کے مطابق اپنے دوسرے بیٹے کا نام بھی حرب تجویز کیا تھا، اچھا، تو حسین رضی اللہ عنہ کا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حرب نام کچھ زیادہ انسب نہیں ہے، زیادہ مناسب نہیں ہے، اس کی بجائے آپ نے اپنے نواسے کا نام حسین رضی اللہ عنہ تجویز کیا۔ حسین کا معنی اگرچہ لغوی معنی چھوٹا سا خوبصورت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تک آپ کے نام اور نسب کی بات ہے تو آپ کا نام حسین ہے، آپ کے والد گرامی کا نام جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کے دادا محترم کا نام ابو طالب ہے، وہ کنیت کے ساتھ زیادہ معروف ہیں، اگرچہ ان کا اصل نام عبد مناف ہے۔ ابو طالب کا اصل نام جو ہے وہ عبد مناف ہے، لیکن ابو طالب کی کنیت سے وہ زیادہ مشہور ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، جی، ان کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، اسی مناسبت سے ان کی کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ ہے۔ جی، پھر جب آپ کے عقیقے کا وقت آیا تو روایات کے مطابق سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مالی حیثیت کوئی زیادہ مستحکم نہیں تھی، وہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ نکاح سے پہلے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی انہوں نے پرورش پائی، تربیت پائی، زندگی گزاری۔ تو روایات کے مطابق جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے 1 جانور چھوٹا دمبا ذبح کیا، اور 1 جانور جو ہے حضرت حسین کے عقیقے کا خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا۔ تو اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان نواسوں کے ساتھ، اور بالخصوص سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چھوٹا ہونے کی وجہ سے زیادہ محبت تھی، زیادہ الفت تھی، اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور واسطہ تھا۔ ٹھیک ہے، مزید بات کریں گے، میں چلوں گا شیخ صاحب کی جانب۔ سر فرمائیے گا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کے بطن سے پیدا ہوئے، ان کی رضائی والدہ، ان کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضائی والدہ بہت پائے کی اور عظیم شخصیت تھیں۔
ام الفضل کی کنیت سے وہ معروف تھیں، اور ان کا نام تھا لبابہ بنت حارث۔ اچھا، اور یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی، اور یہ قدیم الاسلام تھی، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد خواتین میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والی یہی خوش قسمت خاتون ام الفضل ہیں۔ ام الفضل نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ کافی پریشان ہوئیں۔ خواب یہ تھا، انہوں نے آ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا، حیرانی کے عالم میں بھی، کہ اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میرے کمرے میں موجود ہے۔ تو ابھی وہ تعبیر کی منتظر تھیں کہ اللہ کے نبی پتہ نہیں اس کی کیا تعبیر بتائیں گے، تو آپ نے فوراً ان کی پریشانی کو خوشی میں بدل دیا، فرمایا خیراً رأیت یا رأیت خیراً، تو نے بہت خیر اور بھلائی والا معاملہ دیکھا ہے۔ تلد فاطمۃ غلاماً، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان بیٹا عطا فرمائیں گے اور تم اس کو دودھ پلاؤ گے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد اللہ مالک الملک نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس دنیا میں بھیجا کہ اس خواب کے اس کی تعبیر کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہ حضرت ام الفضل کی خدمت میں ان کو روانہ کر دیا، تو حضرت ام الفضل نے انہیں دودھ پلایا، اور اس وقت ان کے ساتھ جو بیٹے حضرت ام الفضل کے تھے ان کا نام تھا قسم، جن کے ساتھ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دودھ پیا۔ تو ام الفضل رضی اللہ عنہا حضرت فاطمہ کے پاس بھی آپ نے ان کے بیٹے کو لے جاتی تھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملانے لاتی تھی۔ اچھا، ایک مرتبہ یعنی واقعہ ایسا ہوا جو پوری امت مسلمہ کے لیے باعث رحمت بن گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ ملانے گئی، تو آپ نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا تو انہوں نے پیشاب کر دیا، تو میں نے ہلکا سا ان کے وہ جیسا چت رسید کرتے ہیں ان کے کندھوں کے دوران ایسے مارا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے، تو نے میرے بیٹے کو تکلیف دی ہے۔ اللہ تو پھر فرمایا کہ میرے بیٹے کے ساتھ نرمی کیا کرو۔ محبت کا یہ عالم تھا، اللہ اکبر، اور آپ کے یعنی کہ احساسات کا یہ عالم تھا۔ ٹھیک۔ اور پھر حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ یہ چادر مجھے دیں میں تاکہ صاف کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے دودھ پینے والا جس نے ابھی کھانا شروع نہ کیا ہو، تو وہ جب پیشاب کر دے تو اس کی صفائی تطہیر جو ہے وہ صرف پانی چھڑک دینے سے ہو جاتی ہے، اور جو بیٹی ہے اگر وہ پیشاب کرے تو پھر اس کا البتہ اس کو صاف کیا جاتا ہے، پانی سے دھویا جاتا ہے اس کے کپڑے۔ اچھا، یہ سبق بھی یہاں سے مل یہاں جاتا سے ہے۔ مل گیا جی۔ دو سبق یہاں پہ، ایک تو یہ کہ محبت، جی جی، کہ مارے نہ بچے کو، دوسرا یہ کہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سر کی جانب آؤں گا دوبارہ۔ سر یہ فرمائے گا کہ فرمان جو نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اس کو ذرا واضح کرنے کی ضرورت ہے، اس سے مراد کیا ہے میں چاہوں گا وہ بیان کر دیجیے گا۔ دیکھیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین، جی، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے۔ سوری سر، میں معذرت چاہتا ہوں، یہاں پہ ایک ٹیکنیکل مجھے بریک لینی ہے، امیجیٹ بریک لینی ہے جی، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔